ادھر ہے قرآن پاک، قرآن پاک اوپر کدھر ہے؟ اوپر رکھا تھا، لے کے آؤ۔ ذرا تو تھان چھڑ دے تھوڑا جہا، وہ بھی لتاں آ جا۔ اتنے بیٹھی رہ، پڑھنا نہیں تو پھر جانے کی، پھر کدھر جانے تو بیٹھی رہتے اچھا۔ کولر چل رہا، اچھا لب گیا۔ دروازہ کھلا سی، میں تو بند کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا مشفی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جب قرآن پڑھنے تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کا ادب ہے، صحیح۔ باقی جو بھی کرنا ہو وہ اندروں نہیں جا کے کنڈا لا کے تے ادھر گھر تھانی آ جائے، یا وہ پوری جڑی کی کام کر دی ادھر نہ پچھا۔ سن لو، جب بھی قرآن پڑھنا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ یعنی یہ نہیں کہ درود شریف پڑھنا ہو تو یہ پڑھیں، درود شریف پڑھنا ہو تو بسم اللہ پڑھنا ہو، صحیح۔ یہ قرآن کے آداب ہیں کہ اعوذ باللہ سے پہلے۔ ابھی سبحانک اللہ قرآن ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن نہیں ہے، وہ ویسے ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ الحمد شریف سے پہلے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھتے ہیں، کہ اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں وہ الحمد شریف جب شروع ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، صحیح ہے، یاد رہ جائے گا۔ سارے نے لکھ لیا اپنی کاپیاں جنہوں نے ملیاں، اور میں چھڈنا نہیں، تھی سمجھو بھی شاید بھول جان، ہیں جمع کیوں کرانی، میں پڑھنی ہے چلو اتوار ادھر تے لکھ لو بھی کی۔ ہاں جی، کی پڑھنا تھی پہلا کیڑی سورہ پاک پڑھن لگے؟ ہاں، اللہ پاک کی کرم سے یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آج سورہ حجرات کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت جو ہم صبح نماز میں سن چکے ہیں ہو رہی۔ چلو اگر آتا ہے تو پڑھ دو، صحیح آتی ہے، جیسی آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کوئی بندے جا کے نا کولر چھڑ کے سکتے رہتے
أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل والعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. اللہ پاک نے سورہ حجرات ہے. اب ہم اس کتاب کو ہدایت سے علم و حکمت کی موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ترجمے سے شروع کروں گی. یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, اس کے بعد اس کے معنی و معرفت کو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, ان کے احکام کی پابندی کرو, ان کے ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو, بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اے ایمان والو, اس غیب کی خبر دینے والے نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو, نہ ان سے اس طرح چلا کر بات کرو جس طرح آپس میں غصے سے چلا کر بات کرتے ہو, کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں پست اور نیچی رکھتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے ازل سے چن لیا ہوا ہے, ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آداب سے واقف نہیں ہیں, اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والوں, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں ایذا پہنچاؤ یعنی تکلیف پہنچاؤ, پھر اپنے کیے پر تم کو پچھتانا پڑے. اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے, اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہارا کہنا مان لے تو بے شک مشقت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے اپنی خواہش کو چھوڑ کر ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان سب سے زیادہ پیارا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان سب سے زیادہ پیارا کر دیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور پسندیدہ کر دیا ہے, اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہاری نظروں میں بری اور ناگوار کر دی ہے. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے نیک چلن اور سیدھے راستے پر ہیں, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو, پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرو اور عدل و انصاف
بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ تو اس سورہ پاک کے رکوع کا ترجمہ ہے جو کہ بالکل صاف آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آقا پاک کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر، اور ہم اس رشد و ہدایت کی کتاب معرفت میں سے اپنے لیے قلوب و ذہان کو روشن کرنے کے لیے جو کچھ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ میں نے جب یہ سورہ پاک پڑھی تو اس میں شان نزول اور اس میں ساری آیات کے شان نزول اور واقعات کے بارے میں بہت بڑا معلومات کا ذریعہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں آقا پاک کے ذریعے سے پہنچایا ہے، لیکن ہمارا اس میں سے جو مقصد ہے کہ ہم نے یہ سورہ پاک میں سے ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، ہمیں کیا اس میں سے حاصل کرنا کیا ہے، لب لباب اس کا کیا ہے، تو مجھے تو یہ عشق و محبت کی داستان کی ابتدا ہے کہ ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو ادب کے ساتھ پیش ہو کہ ادب ہی کرینہ ہے، ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور زندگی گزارنے کا سب سے بڑا کرینہ جو ہے ادب ہے۔ ادب کا ہی اس کا زیر عرش نازک تر چنی تو بار حسین سانس گم کرتا نہیں آئے انسان، کہ یہ بارگاہ جو ہے ادب ہے، یہاں پہ بڑے بڑے شہنشاہ جو ہے وہ بھی گردن جھکا کے آتے ہیں، یہ بارگاہ تعظیم ہے، اور اللہ پاک اس بارگاہ کی میں سے ہمیں حضوری حاصل کرنے جو ہمارا کے مقصد اولین ہے کہ آقا پاک کی بارگاہ کی حضوری حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو طول عطا فرما دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک تیسرے پارے میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، دوبارہ قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، تو میں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا دوں۔ یعنی کہ ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس کا اولین مقصد ہی فتابعونی ہے، اور فتابعونی کی اگر میں مثال پیش کروں تو سب سے بڑی مثال جو ہے افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی و بشری سید سلسلہ نقشبندیہ سردار ماں سلطان ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، انہوں نے عشق و محبت اور ادب کی جو داستان رقم کی ہے ان کی مثال ہی نہیں ملتی، نہ ہی ان جیسا کوئی ہے نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ ان کی بارگاہ سے جو مجھے محبت ملی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، پوری زندگی آقا پاک کی بارگاہ میں کبھی سوال نہیں کیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بالکل اپنی آواز کو آہستہ کر لیا، اتنا بست کہ پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بھی سنائی نہ دیتی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب کوئی وفد یا لوگ ملنے کے لیے تشریف آتے تو پہلے ایک بندہ ان کی خدمت میں بھیج دیتے کہ ان کو آداب مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے سکھا کے آؤ، کہ جب ان کی بارگاہ میں ایک منٹ، اب تک جو پڑھا ہے کوئی آپ تھوڑا ریپیٹ کر سکیں؟ تو باجی نے مختصر جو بھی پڑھا ہے محبت کے قریب۔ ہاں فاطمہ تو بتا، اب تک جو پڑھا ہے باجی نے کیا کچھ سنا ہے؟ چل اکشا بیٹا بتائے۔ ہاں اس طرح جیسے آپ ریڈنگ کر رہے ہیں کہ ریٹینشن نہیں ہوتی، انوالو کرنا ہے،
اور ان کے چہروں کی طرف دیکھتا کہ وٹ دے آر رسپونڈنگ. صحیح ہے. ایسے بیٹھ کے سبھی آپ وہ باجی بھی ریڈنگ کر رہی ریڈنگ. کسی عورت کی طرف دیکھا آپ نے؟ نہیں میری طرف نہ تو کر دیر کو سنا رہی ہے نا. میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ افیکٹونیس کیسے آئے گی. اگر تو آپ پڑھ کے اپنے طور پہ خوش ہیں تو خوش ہیں. خوشی یہ ہے کہ آیا انہوں نے بھی سمجھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ دوسروں کے مقابلے میں اچھے فکرے ہیں, اچھی چیزیں ہیں, لیکن یہی ہے کہ پڑھے جا رہی ہے, بس پڑھے جا رہی ہے کہ یہ ختم کریں. یہ نہیں دیکھ رہی کہ بھائی باجی زیب کو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی. ہاں اکثر بتا گئی اچھی ذرا. ہاں ہاں ادب پہلا کرینہ ہے. تو بھی شعر سنا دیکھ پھر. ہاں ویری گڈ. تسلیم دسنا دسے بھی کی سنیا ہوتا ہے باجی کو پنجابی میں. سراغے زندگی کون ہے بھائی؟ تینوں سارے کا پتا ہو. ایک آ رہا سراغے زندگی پڑھا والے سرب کف کون ہے؟ وہی ہے. آپ کو بتایا ہوا بڑا لفظ سراغے زندگی ہے. ہاں ہاں ماشاء اللہ یقین نہیں ہو گئی. ہاں اکشا کا میاں کا خدا دا نام مانو باجی دس دی پئی ہے کہ تو دس دی نہیں. ہاں چلو ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ تو ہے. صحیح ہے. ہاں باجی افشا کہ مینو نہیں دسن دے پیا. دس دے تو جو آ بس آپ جھجکنا نہیں. ہائے ہائے واہ. یعنی اللہ پاک نے سکھایا ہے کہ میرے محبوب پاک سے بات کیسے کرنی, وہ آپ کے سامنے بولنا کیسے, آپ کو گھر سے بلانا ہو تو کیا طریقہ ہے. یہ 3 چیزیں بتائی نا. بات کرتے وقت عام لوگوں کی طرح بات نہ کرو, آواز آہستہ ادب والی ہو, اور اگر آپ باہر نہیں بیٹھے تو بیٹھے رہو, آپ آئیں تو ملو, آوازیں نہ دو ہیں, اور جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو ویسے باتیں نہ کرو. اب تک یہ بتایا. عرفانہ بیٹا بھی کچھ ایڈ کرے. ہاں سبحان اللہ. اب اچھا ہے کہ ریڈنگ اچھی ہے. انوالو نہیں کوئی بات نہیں, سیکھنے کے لیے ہے. فوراً معذرت پہ نہیں جانا, میرا کام ہی سکھانا ہے. تو وہ تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریڈنگ ایز اے لیسٹ امپیکٹ وہ ہمیں پڑھا ہے. انوالومنٹ سے ابھی اتنوں نے دہرایا ہے تو ان کو سیم معنی کتنی دفعہ سننے کا موقع ملے. صحیح. مقصد یہ ہے کہ سبجیکٹ کو سمجھنا آنا ہے کہ بھی عام بندے کی سطح پہ چلا گیا ہے. ابھی تو یہ فکرے ہی ہیں, ابھی ہم نے فکرے ہی پڑھے ہیں کہ ادب کرو ادب کرو ادب کرو. مگر میں یہ کویشچن کروں ادب کیوں کرو, پھر اور آگے اپنے
دڑانا پڑے گا خیالات کو، فکر کو، ان کو کیوں ادب کرو؟ یہ سب سے اچھا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کے اندر سمجھنے کے ہی تو سارے روڑے ہیں یہ کہ بہت اچھا ہے، مطلب نہیں، قرآن ہی تو مرکز ہے ہدایت کا، اسی سے سب کو ہدایت، ہدی للمتقین، یہ اسی سے ہدایت ملتی ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی افیکٹونیس، اس کا یعنی زیادہ سے زیادہ سمجھ آ جائے، ایک سمجھ کے بھی درجے ہیں۔ ابھی آپ نے لفظی طور پہ سمجھ لیا، قلب کی کہانی آ گئی، قلب کہے گا تو بھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں، صحیح نہیں؟ ابھی واردات آگے چلنی ہے، میں لفظی ہم دہرائے ہیں کہ یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا، اب یہ پتہ کرنا ہے کس کے قلب نے اس کو اپنے انداز حیات بدلنے پہ مجبور کر دیا کہ آقا پاک کی بات تو سن ذرا، تیرا کیا حال ہے، تو کہاں پہ ہے، کیسے بارگاہ میں پہنچیں گے، ہے نا؟ ایک تو یہ صرف ہم دہرا رہے ہیں فکرے، ایک ان فکروں کی روح ہے کہ ادب کیوں، بتائے باجی ادب کیوں؟ مطلب اس لیے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے آقا پاک کی بارگاہ کی حضوری اور سینہ پاک سے فیض حاصل کرنے کے لیے، کہ جب تک ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ادب نہیں ہوگا، آقا پاک کا ادب جو ہے وہی پہنچائے گا ہمیں بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو ہمارے سینے کی جو گرہیں ہیں وہ بھی کھل جائیں گی، اور ہمارے بدلے اور بے نور سینے جو ہیں ان کا شیشے بھی سیکل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک اگر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ مرشد پاک ہمارے پاس نہ ہوگا۔ مرشد پاک بھی سارا زور لا رہا ہے، پھر بھی نہ ہوئے تو کی کریں؟ کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو ہم پہلے ادب بجا رہیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ پاک تک پہنچیں گے، ہماری منزل تک۔ یہ باجی سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھی اگر الفاظ ہوں، الفاظ کی روح قلب و نظر پہ نہ ہو، وہ کردار میں نہ ڈھلے، وہ معاملات میں نہ آئے، اصل اینڈ رزلٹ تو معاملات ہیں، کردار ہے، اگر وہ اس میں نہ جائے پھر میں کدھر جاؤں، کیا کریں ہم؟ جو نہ اعتبار الفت آ سکا ابھی تک میں سمجھا کچھ نہیں کی کرتی۔ ہاں، وہ تو عذر ہے نا، یہ عذر ہے، یہ کوئی عذر جو ہے وہ حل تو نہیں ہوتا نا، یہ تو کہہ جو میں نہیں بدلا تو میں بدلنے والا ہی نہیں ہے، میں ہمیں اس کمی کو دور کرنا چاہیے کہ جو ہمیں ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے کہ میرا جب نتیجہ تک کیا ہے۔ لفظ چاہیے رہے گا یہ اصلاح طلب رہے گا، جب وہ چاہ ہو جائے گا پھر رزلٹ دے گا، سمجھتے بیٹے؟ صحیح نہیں؟ یہ بڑی مشکل بھی ہے مگر ایک لمحہ بھی لگتا ہے، سارے قلب کی کیفیات کی وجہ سے ہوگا۔ اگر یہ جو ادب ہے یہ کون کراتا ہے؟ وہ محبت جو آقا پاک کی سینوں میں ہوئی ہے، وہاں ثابت بن قیس کا ادھر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی عادت پاک ہی اونچی بولنے کی تھی، جب یہ آیت پاک آ گئی تو وہ گھر کا دروازہ پا کے روئے جائیں کہ میری تو فطرتاً عادت ہے اونچی بولنے کی، میرا کیا بنے گا؟ وہ 2 دن نہیں آئے نماز پڑھنے تو آقا پاک نے پوچھا ثابت نہیں آ رہا، یا رسول اللہ دروازہ بند ہے، روئے جا رہا، بلا کے پوچھا کیا بات؟ آقا پاک میری تو عادت ہی پیدائشی یہ ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے خوشخبری سنا دی کہ تیری عادت آڑ نہیں بنے گی کیونکہ تیرا دل بدل گیا ہے۔ سب کو کہا چادر گٹوں سے اوپر ہو، ابو بکر پاک کی عادت تھی نیچے بند، کہتے ابو بکر تجھے ایکسیپشن حاصل ہے، یعنی جب شیخ اور آقا دیکھ لیتے کہ اس کا وہ کردار بن گیا ہے جو اس بارگاہ میں قبول ہوتا ہے،
پھر اس کو ایکسیپشنز بھی مل جاتی ہیں. سمجھائی؟ اصل معاملہ یہ ہے الفاظ کا گورکھ دندا اپنا روپ بدل لے انداز حیات میں، پھر اس کی کمیاں کوتاہیاں بھی قبول. وہ کب آئے؟ وہ بندہ خود ہی سیلف ایویلیویشن سے لاتا ہے کہ آیا مجھ میں وہ سارے آ گئے ہیں، نہ آئے تو کیا کرے. بتاؤ باجی شادہ کیا کرے؟ اس کی ابھی پہلی 2 آیات ہی 2 ترجمہ ہیں، وہ ہی اتنی ہیں کہ ابھی اللہ پاک ہے آواز نیچی رکھو. کیوں رکھو؟ بتائے باجی کیوں رکھو؟ نہیں ادھر نہیں کچھ بھی، آپ نے جو پڑھا اس میں سے اس میں ادب کی جو پہلی ہمیں سبق سکھایا. نہیں بابا کیوں ادب کرو؟ سارے عمل نہ یہ بھی سطحی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرا اظہار ہے، میں تمہارا مقصود حیات ہوں. اگر میری بارگاہ میں قبول ہونا ہے تو یہ ہستی ہے، اس کو جس طرح بھی لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. اس میں آداب سکھائے. اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ تو معرفت الہی تیری منزل ہے، اور وہ اس ہستی میں فنائی کے بعد آتی ہے. فنائی سب سے اول درجے کا ادب ہے. فنائی میں اور ادب میں کیا فرق ہے؟ ادب میں بھی ہوں، ادب کر رہا ہوں، وہ بھی ہیں. فنائی میں یہ میں ہوں ہی نہیں. بہترین ادب میں ہوں ہی نہیں. میں ہوں گا تو کوئی بے ادبی ہوگی. صحیح ہے؟ ابھی آپ سوچیں کیسے ہوگی؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو سب کچھ ہے کہ میں نہ رہوں، آقا پاک کی تصویر ہے، آقا پاک کا اظہار بن کے رہے دنیا پہ. سارا کردار وہی ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق پاک نے ساری حیاتی وہ کام نہیں کیا جو آقا پاک نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کوئی کہیں گے سنت کی وجہ سے نہیں کیا، کوئی کہتے ہیں ادب کی وجہ سے نہیں کیا. میں کہتا ہوں ہوا ہی نہیں. وہ ہوتے تو کرتے. سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ ابو بکر باقی ہوتے تو کچھ اور کرتے، وہ تھے ہی نہیں. انہوں نے اپنی شخصیت ذات کو آقا دو عالم کی شخصیت میں فنا کر دیا. اب وہ روپ دار گئے آقا دو عالم، جو آقا پاک کریں وہی کریں. غزوہ بدر میں رائے پوچھی جاتی ہے فدیہ لے لیں کہ قتل کریں. آقا پاک بھی فدیہ کہتے ہیں، ابو بکر بھی فدیہ کہتے ہیں، عمر پاک کہتے ہیں نہیں قتل کرو. ادھر اللہ پاک کہتے ہیں قتل کرنے سے. مگر وہ جو فنافل محبوب ہے اس نے وہی رائے دی جو اس کے محبوب نے رائے دی. دونوں رو رہے ہیں، روئے رہے. ایک لشکر گیا ہوا ہے کہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے چلے گئے. فجر کی اذان نماز قضا ہو رہی ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں، پڑھنے. ابو بکر نے نہیں کہا پڑھنے کا. کہا نہیں کہا. عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بھی ساتھ پڑھ لی. عقل کا جہاں اور ہے، عشق کا جہاں اور. جی ابو بکر پاک نے ساری حیاتی کوئی کام کیا ہی نہیں، دوسرا کر سکتے ہی نہیں تھے کہ آپ تھے ہی نہیں. یہ ہے لیول ابو بکر صدیق پاک کے منقطوں کا. جب تک آدھار چیز لیں گے کہیں نہ کہیں ڈیویشن ہوگی نا. مانگنے میں ڈیویشن ہوگی نا، کہیں نہ کہیں کوئی خلا رہ جائے گا نا.
جب ہوگا ہی نہیں اخلاق کہاں سے آئے گا؟ اب یہ حال کو پہنچنا، اگر ہم ایسے ہی سن کے سیم کنڈیشن میں رہیں، اسی طرح کے رہیں، تو ہم نے سمجھو پڑھا ہی نہیں، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، ایسے مولویوں والا رٹا لگا کے چل آ گئے۔ فقیروں کا یہ کام ہے کہ بھئی اگر میری کتاب پڑھی ہے، اس میں جو ہدایت کے موتی ابو بکر صدیق پاک کے سینے کو نصیب ہوئے تھے، کس کس نے آرزو کیا اس کی، کون کون اس کے لیے صبح گاہی عصیر گاہی میں رویا ہے؟ جو روئے گا تو اس کو خیرات ملے گی نا۔ تو جو منہ سے پھر رہا ہے میں نے تجربہ پڑھ لی ہے، جس کو یہ مان آ گیا برباد ہے، جس کی آرزو ابھی اور تڑپ رہی ہے کہ نہیں مجھے تو اپنے آقا اپنے جد امجد کی والی تہجد تو نہیں ملی کہ حضوری والی ہوتی، وہی روئے گا نا۔ تو جو سیٹسفائی ہو جائے اس کو کون دیتا ہے؟ تو خوش ہو گیا کہ میں کافی کر لیا ہے، تو اس کو کون دیتا ہے؟ پیاسے کو پانی دے گا، اور پیاس خیرات ہے۔ پچھلی رات رونے کی کہ اللہ پاک کہتے ہیں وہ ایک پادری روتا تھا، پچھلی رات اٹھ کے روتا تھا۔ ایک جگہ کا ابدال فوت ہو گیا۔ ابدال پتہ کون ہوتے ہیں؟ یہ 40 لوگ ہیں دنیا کا نظام چلاتے ہیں، فوت ہو جائے تو پھر نیا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ فوت ہو گیا تو حضور غوث پاک گئے جا کے اس کا جنازہ پڑھا، تو حضرت خضر علیہ السلام اور غوث پاک یہ انتظام کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے حضور اب اس کی جگہ کس کو بنانا ہے؟ کہتے وہ پادری بڑا روتا ہے، اللہ پاک نے مجھے کہا ہے اس کو لا کے بنا۔ ہائے ہائے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے ناہ شہر کا، اور یہ رونا جعلی آ نہیں سکتا۔ عشق کی آنچ دل کو لگے تو بھاپ آنکھوں سے نکلتی ہے، اس کے لیے رویا کرو۔ جو تسلی پکڑ لے کے کافی ہو گیا ہے اس کو کوئی نہیں دے گا، جو تڑپے گا، جو تشنگی شو کرے گا، جو پیاس بتائے۔ صحیح ہے؟ ابھی صبح میں نے سب لوگوں کو ٹارگٹ دیا کہ آپ نے حضوری والی نماز پڑھنی ہے، دے دیا تھا۔ اگر آپ کو دے دوں تو پڑھ لو۔ پڑھ لو گی؟ اگر نہ، جب تک نہ آئے نا بس روتے ہی رہنا۔ وہ جو حضرت ثابت بن قیس رو رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ آپ یعنی وہ منزلیں طے کریں جن کی مثالیں بعد میں بنیں۔ کیوں بیٹے صحیح نہیں؟ کبھی کبھی آتی ہے۔ اچھی کبھی کبھی آنا از انڈیکیشن کہ صلاحیت ہے۔ یہ جو خواب آتے ہیں یہ بھی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو سدا تو نہیں رونا ہوتا، وہ رونا ایک دن جو ہے وہ اپنی منزل بھی پا لیتا ہے۔ صحیح؟ تو میں یعنی مجھے پتہ ہے کثرت سے حضوری والی پڑھتی ہیں، مگر ابھی وہ جو آپ ہی نے اس کو کہا بچے کو کہ دیکھتا تو ہوا ہے اگر پہچانتا نہیں۔ ابھی میں اس کو پوچھوں کہ حضوری والی نماز پڑھو گی، کہتے اچھا چلو کوشش کرتی ہوں۔ پہلا میری گل دا تے کچھ مل پا لیا کر، بچ اپنے تھوڑا پا لیا، سو جا کر تو بس۔ تو یہ حضوری والی نماز پڑھنی ہے، آپ نے رونا شروع کرنا ہے، پھر میں ایک دن آپ کو شراغ دے دوں گا کہ آپ تو پہلے ہی حضوری والی پڑھ رہی تھی، مگر آپ کا حجاب اٹھے تو بات بنے ہے نا۔ بیعت ہونے کے بعد پہلی نماز حضوری والی ہوتی ہے، مگر حجابات نفس اٹھنے میں دیر لگتی ہے۔ تو میں آپ کو چاہتے تھے بھی جو وہاں سے خیرات ملی ہے میں اس کو ذرا
میں کہوں کہ بھی ایسے ہی نہ پھرتے رہیں، ٹھیک نہیں؟ یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، صرف وہ بیچ میں سے حجاب جو ہے وہ حجاب جو شعور کا ہے، بے شعوری کا ہے، وہ کردار سے بھی جھلکیاں دیتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال سے بھی دیتا ہے، وہ ہر جگہ حاوی ہوتا ہے۔ جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا کردار بھی سمجھ جاتا ہے، اس کا احوال بھی، اس کی ہر چیز